آج خاص طور پر اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کریں علی سرور نقوی صاحب. آپ سابق سفیر ہیں, مختلف ممالک میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں اور سفارتکاری میں ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. نقوی صاحب, سب سے پہلے تو یہ جو اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہے اس کے حوالے سے آپ کیا رد عمل دیں گے؟ یہ بہت ان ایکسپیکٹڈ واقعہ ہے اور جس طرح سے ایران کے اندر یہ پیش آیا, سب لوگ سیکیورٹی سچویشن کے اوپر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ غزہ میں, قطر میں وہ محفوظ رہے لیکن ایران میں اس طرح سے واقعہ پیش آ گیا. تو آپ کیسے اس کو اینالائز کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ میں کہوں گا کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے اور میرا خیال ہے کہ حماس اور فلسطینی عوام اور دیگر مسلم ممالک سب اس سے بہت غمزدہ ہیں. یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. آپ نے صحیح کہا کہ کچھ پرسرار قسم کے اس کے سرکمسٹانسز نظر آ رہے ہیں, لیکن اس میں سب سے بڑا جو سیٹ بیک ہے وہ جو ایک دھچکا لگا ہے وہ یہ کہ جو مذاکرات ہو رہے تھے اور جس سے کہ غزہ میں بمباری کے رکنے کے امکانات تھے وہ اب بالکل ہی معطل ہو جائیں گے اور پتہ نہیں پھر کب شروع ہوں گے. تو یہ کیونکہ اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہی اس سارے پروسیس کو لیڈ کر رہے تھے حماس کی طرف سے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اسماعیل ہانیہ ایک بہت ہی سلجھے ہوئے انسان تھے, ان کی بڑی اچھی شخصیت تھی, اس لیے حماس کو اور فلسطینی قوم کو ایک بہت بڑا لاس ہوا ہے. تو اب دیکھیے یہ اچھا اب کیوں ان کے ساتھ ان کا قتل ہوا ہے, ان کی شہادت ہوئی ہے, اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں. اور ایران میں چونکہ وہ اس وقت موجود تھے اس لیے ایران کے سیکیورٹی سروسز کے متعلق بھی اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا ان کے سرزمین پہ. ایران ایک خود مختار ملک ہے اور اسرائیل نے کئی مرتبہ وہاں پہ حرکتیں کی ہیں, لیکن ایران نے کہا ہے کہ اس کا بھرپور جواب دیں گے وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کشیدگی اور بڑھے گی اور کانفلکٹ ہوگی, تو حالات اچھے نہیں لگ رہے. اچھا نقوی صاحب, یہ فرمائیے گا کہ ابھی یہ جو تنازع ایک نیا کھڑا ہو گیا ہے کہ جو اسرائیلی دفاعی مبصرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جدید ترین گائیڈڈ میزائل تھے جس سے حملہ کیا گیا, جبکہ نیو یارک ٹائمز جو آپ کو پتہ ہے امریکی ایک بہت مشہور اخبار ہے, اس نے یہ لکھا ہے کہ 2 ماہ پہلے ہی وہاں پہ بم نصب کر دیا گیا تھا. اب تو یہ تحقیقات کون کرے, کس کو پتہ چلے کہ کیا سچ کیا ہے. لیکن یہ جو نیا تنازع آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے اس کاز کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ دیکھیے, اول میں آخری سوال کا جواب دوں کہ کاز کو تو نقصان بہت پہنچے گا اور یہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے فلسطینی کاز, فلسطینی موقف کے لیے. لیکن جہاں تک یہ جو 2 تھیوریز آپ نے بتائیں, تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بڑی واردات کے بارے میں مختلف تھیوریز اور قیاس آرائیاں پھیل جاتی ہیں, شروع ہو جاتی ہیں. یہ گائیڈڈ میزائل کا ایک پاسبلٹی بتائی جا رہی ہے, یعنی جو اسرائیلی ایک مبصر نے کہا ہے. لیکن وہ جو بم کے نصب ہونے کی بات ہے اس کا بھی ایکٹیویشن بم کا 2-3 مہینے کے بعد کرنا میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہے. تو یہ اب دونوں کا مجھے نہیں پتا کہ کس حد تک یہ صحیح ہے, لیکن ایرانی اتھارٹیز, ایرانی انتظامیہ اس کا پورا بھرپور ایک تفتیش کرے گی اور پتہ کرے گی کہ یہ کیا ہوا. جیسے آپ نے خود بھی مینشن کیا تھا کہ ایران کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ تو آیا کہ وہ بدلہ لیں گے, اس کا جواب دیں گے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ ہی رہے گا یا پھر اس کے اوپر واقعی ایران کی طرف سے
کوئی ایسکیلیشن، کوئی اٹیک کسی قسم کا یا کوئی بھی ایسی جارحیت ہو سکتی ہے یا جواب دیا جا سکتا ہے جو کہ آگے معاملے کو مزید خراب کرے؟ جی دیکھیے، ایران اس وقت ایک تبدیلی کے حالت میں ہے، کیونکہ وہاں پہ نیا صدر اس نے حلف اٹھایا ہے، اسی تقریب میں تو ہانیہ صاحب تشریف لے گئے تھے جی. اور اب پوری ایک نئی ایڈمنسٹریشن، نئی انتظامیہ آ رہی ہے، وزیر نامزد ہو رہے ہیں، تو ایران کا ایک ٹرانزیشن ہے اس وقت، بہت بڑا ٹرانزیشن ہے. اس لیے ایران فوراً اس پہ ریئیکٹ نہیں کر سکتا ہے. وہ وہاں پہ ابھی تک ایڈمنسٹریشن اپنی جگہ پہ ساری نہیں ہے، لیکن اس پہ ظاہر ہے وہ بہت ٹاپ پرائرٹی پہ کام کریں گے. اور آج ایک کوئی مبصر میں بی بی سی پہ سن رہا تھا، جو اسرائیلی ہے، وہ نہیں، وہ ہے عرب مگر اسرائیلی ایریا میں رہتی ہے. اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نئے قسم کا ریاکشن یا ریٹیلیشن ہو. وہ اس نے کہا کہ جیسے کہ کوئی اسرائیلی ایمبیسی کے اوپر حملہ ہو جائے، اور یا اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں یا کچھ اور ہو. تو ابھی ذرا ایران کو تھوڑا سا وقت لگے گا، 2-4 دن گزریں گے، اس کے بعد ہی دیکھتے ہیں کہ. نقوی صاحب یہ فرمائیے گا کہ امریکہ نے جو ہے اس پہ اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایران حماس اور حزب اللہ سے بچانے کے لیے وہ اسرائیل کی مدد مزید کرے گا، مزید فوجی بھی وہاں بھیجے گا، اور بحری بیڑا جو ہے وہ بھی خلیج فارس میں پہنچا دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کی طرف سے کوئی ممکنہ حملے کو بنیاد بنا کر ایران کے خلاف امریکہ کوئی بڑی کارروائی بھی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، اور یہ ایک بہت ممکن صورت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران اور امریکہ دونوں اس وقت، امریکہ میں الیکشن کا زور ہے اور ایران میں ابھی ٹرانزیشن ہوا ہے، تو دونوں ہی اس وقت کوئی ایسا ایکشن نہیں لیں گے جو کہ جنگ کی طرف جائے. ان کے انٹرنل سچویشنز ایسے نہیں ہے کہ انہیں سوٹ کرے. ٹھیک، لیکن اس میں یہ فرمائیے گا نقوی صاحب کہ حماس کے لیے کتنا بڑا ایک گیپ آ گیا ہے، اور ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے 1 سال ہو گیا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے جو جارحیت جاری ہے غزہ کے اوپر، لیکن کہیں نہ کہیں ان کی طرف سے ابھی تک مزاحمت کی جا رہی تھی. اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ کتنا بیک فٹ پر گئے ہوں گے اس نقصان سے جو ہوا ہے اسماعیل ہانیہ کی شہادت سے، اور کیا آگے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ حماس لڑنے کی پوزیشن میں رہے گا، لڑائی جاری رکھ سکے گا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ اس کے اوپر ان کے لڑائی پہ کوئی اثر ہوگا، مگر میرا خیال یہ ہے کہ ان کی لڑائی جاری رہے گی، کیونکہ اسماعیل ہانیہ لڑائی میں تو ویسے بھی وہ موجود نہیں تھے وہاں پہ، اور وہ تو مذاکرات میں، ڈپلومیٹک ایفرٹس میں انوالو تھے. تو جو وہاں پہ ملٹری کمانڈرز ہیں حماس کے، وہ لوگ تو وہیں موجود ہیں، اور وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے. اور وہ جیسے کہ جو غمالی ہیں ان کو وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور ابھی تک ریلیز کرنے کا کوئی انہوں نے عندیہ نہیں دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب کوئی سمجھوتا ہوگا تو اس صورت میں شاید کچھ ہاسٹیجز کو ریلیز کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آن دی گراؤنڈ سچویشن جو ہے اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی. اچھا نقوی صاحب، یہ جو تقریباً 40 کے قریب مسلم ممالک کی فوج ہیں، یہ مسلم ممالک بھی کو مل کے، کوئی اکٹھے ہو کے، کوئی متحد ہو کے اسرائیل کے خلاف کسی طرح کا آپریشن کرنے کی، کو حملہ کرنے کی، کو اسے روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں، یا یہ صرف اسی طرح سے خواب ہی دیکھیں گے؟ ہاں نہیں، یہ تو بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ اسلامک فورس کچھ نہیں کر رہی، نہ اس کے طرف سے کوئی ری ایکشن آیا ہے. اور دیکھیے نا، میں نے تو شروع میں کہا تھا کہ جب یہ بمباری شروع ہوئی وہاں پہ تباہی مچائی ہوئی ہے، کوئی گھر کھڑا نہیں ہے، مرد عورت بچے سب مارے جا رہے ہیں. بچے خاص طور پہ اتنے بیچارے شہید ہوئے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے.
لیکن اس کے باوجود یہ صورتحال جو ہے چینج نہیں. تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک ڈکلیریشن آنا چاہیے مسلمان ملکوں کی طرف سے کہ اسرائیل کچھ نہ کرے تو کم از کم بامبنگ کیمپین اپنی روک. شہریوں کو، معصوم لوگوں کو مارنا، یہ کہاں کی جنگ ہے؟ یہ کس قسم کی جنگ ہے؟ تو یہ تو مسلمانوں کو نہیں، لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ ایک ہمیں کمزوری نظر آئی اوور آل مسلم ممالک کی طرف سے کہ جو پریشر ڈالا جا سکتا تھا ڈپلومیٹکلی اس طرح سے نہیں ڈالا جا سکا. لیکن نقوی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا، اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا.